صلوات۔ ایک ربائی کے طور پہ نظر کر رہا ہوں بی بی منور سیدہ منور رضوی کے نام سے۔ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، لہٰذا آپ لوگ اسے اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہوگی تو اسے درکنار کریں گے کہ غم خوار قوم اور عزادار شاہ تھیں، غم خوار قوم اور عزادار شاہ تھیں، منور رضوی تھی میری تمکین کے لیے، معصومہ تھیں میری تمکین کے لیے، اور مولا یہ جانتے ہیں کیا دل کا حال ہے، مولا یہ جانتے ہیں کہ کیا دل کا حال ہے، روئی ہر منور زینت خلد بری ہے، منور زینت خلد بری ہے، اور محمد ساتھ ان کے ہم نشیں ہیں، محمد ساتھ ان کے ہم نشیں ہیں، اور رفیع اور حسن عباس ہمراہ، رفیع اور حسن عباس ہمراہ، مسلسل محو ذکر شاہدی ہے، مسلسل محو ذکر شاہدی ہے، اور مگر فرقت میں رامش اور ریشو بچشم تر ہیں بقلب حزیں ہے، بچشم تر ہیں بقلب حزیں ہے، اور ہے تر شاہین کے رخسار غم سے، بھتیجے اور بھتیجی غم گزی ہیں، بھتیجے اور بھتیجی غم گزی ہیں، اور چلے جاتے ہیں جانے والے، لیکن جو پیچھے رہ گئے فرش زمیں ہے، جو پیچھے رہ گئے فرش زمیں ہے، اور اٹل سچائی ہے دنیا سے رخصت، اٹل سچائی ہے دنیا سے رخصت، زمیں پر سب کرائے کے مکیں ہیں، زمیں پر سب کرائے کے مکیں ہیں،
اور بچھڑنے کا یہ غم اور چشم پرنم، بس آپس کی محبت کے امی ہے، بس آپس کی محبت کے امی ہے، اور وہاں بس عشق مولا ساتھ ہوگا، وہاں بس عشق مولا ساتھ ہوگا، یہاں جتنے بھی رشتے ہیں یہی ہیں، یہاں بھی جتنے، وہاں بس عشق مولا ساتھ ہوگا، یہاں کے جتنے رشتے ہیں یہی ہیں۔ اور عزا کا خیر ہے ایصال شہزاد، عزا کا خیر ہے ایصال شہزاد، اور یہ توشے برکت ایمان و دین ہے، یہ توشے برکت ایمان و دین ہے، منور زینت فاتحہ۔ حاضرین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے اول اور آخر 3 بار صلوات منور رضوی بنت علی محمد کربلائی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اجازت 4 مصرے سے۔ رونا غم زہرا سے وفاداری ہے، رونا غم زہرا سے وفاداری ہے، کیا غم تیرے احساس پہ بھی طاری ہے، کیا غم تیرے احساس پہ بھی طاری ہے، یہ فرش عزا تو ابھی اٹھ جائے گا، تو دل فرش عزا ہے تو عزاداری ہے، دل فرش عزا ہے تو عزاداری ہے۔ ایک مل جل کے درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔
مسدس کے چند بند پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا سرکار. آپ آئے تو حوصلہ افزائی ہو گئی. ایک درود بھیج دیجیے مل جل کے محمد والے محمد. حسن فطرت سے مزین ہیں جو یہ کون و مکان، بے شمار اس میں ہیں اجسام جو ہیں سب پہ عیاں. بے شمار اس میں ہیں اجسام جو ہیں سب پہ عیاں، اور ہیں مگر کتنے ہی ایسے کہ جو رہتے ہیں نہاں. اور چشم انسان سے پوشیدہ ہیں کتنے ہی جہاں. تو حکمت رب ہے کہ کس کس کو عیاں کرنا ہے اور کس شے کو نگاہوں سے نہاں رکھنا ہے. تو بس یہ حکمت ہے خدا کی، نہ اٹھے کوئی سوال. بس یہ حکمت ہے خدا کی، نہ اٹھے کوئی سوال. اور ایک بھی آئے نہ آئینہ افکار پہ بال. حکم پردے کا نبی دیں تو نہ ہو کوئی ملال. حکم پردے کا نبی دیں تو نہ ہو کوئی ملال. بھئی پائے نسواں یہی پردہ تو حفاظت کی ہے ڈھال. تو اعتبار اس میں ہے اور نیک شعار اس میں ہے. اعتبار اس میں ہے اور نیک شعار اس میں ہے. اور رہے پردے میں تو عورت کا وقار اس میں ہے. ایک درود بھیج دیجیے محمد والے ہوں. ایک دن اصحاب سے فرمانے لگے پیغمبر، یہ بتاؤ کہ ہے عورت کے لیے کیا بہتر؟ کہہ سکا کچھ نہ کوئی، بزم میں سب تھے ششدر. کہہ سکا کچھ نہ کوئی، بزم میں سب تھے ششدر. اور بات سلمان نے بی بی سے یہ کہہ دی جا کر. بات سلمان نے بی بی سے یہ کہہ دی جا کر. تو بولی زہرا کہ جو محرم ہے انہی کو دیکھے. بولی زہرا کہ جو محرم ہے انہی کو دیکھے. اور اس کو دیکھے نہ کوئی، وہ نہ کسی کو دیکھیں. درود بھیج دیجیے محمد والے محمد. تو خالق کل کو پسند اس کا، خالق کل کو پسند اس کا یہی ہے انداز. اپنے حجرے میں اکیلی ہی پڑھے گر وہ نماز، اور ڈھاک کر خود کو مکمل جو کرے راز و نیاز. ایسی بندی ہو خدا کی تو اٹھائے گا وہ ناز. رتبہ بڑھ جائے گا ہوگی یہ عزیز زہرا. رتبہ بڑھ جائے گا ہوگی یہ عزیز زہرا. اور اس کی نظروں میں بنے گی یہ کنیز زہرا. تو ماں، بہن، بیٹیوں،
زوجہ کسی صورت عورت ہے، ہر ایک رشتے میں ہی مرد کی عزت عورت اپنے اوصاف پہ ہی پاتی ہے رفت عورت، اور ہو جو پردے میں نہاں ہے وہی عورت. مل جل کے درود بھیجیے محمد آل محمد. ہو جو پردے میں نہاں ہے وہی عورت عورت. تو راز یہ خود ہی بتاتے ہیں زمانے والے، راز یہ خود ہی بتاتے ہیں زمانے والے، اور قیمتی شے کو چھپاتے ہیں زمانے والے. تو سونا چاندی ہو کے موتی ہو یا کوئی ہیرا، سب کو غیروں کی نگاہوں سے چھپاتے دیکھا. جب بھی رکھا ہے تو جزدان میں قرآن رکھا، جب بھی رکھا ہے تو جزدان میں قرآن رکھا. اور دیکھیے زیر غلاف آج تلک ہے کعبہ، دیکھیے زیر غلاف آج تلک ہے کعبہ. تو حکم ہے زاہد و خالق کا یہ عورت کے لیے، یعنی پردہ تو ہے تقدیس و حفاظت کے لیے. درود بھیج دیجیے محمد علیہ. جو بھی پردے میں رہیں ساری کنیزان خدا، ان میں بھی سب سے مکرم ہے جناب زہرا. حق کی درگاہ سے خاص ان کو ملا ہے رتبہ، یعنی اللہ کی کہلائیں کنیز اعلیٰ. مثل زہرا کوئی پابند حجاب اور نہیں، مثل زہرا کوئی پابند حجاب اور نہیں، اور ان کی مانند کوئی زیر نقاب اور نہیں. ایک درود بھیج دیا محمد علیہ محمد. متصل عرش کے پائے سے ہے پایا ان کا، متصل عرش کے پائے سے ہے پایا ان کا. ناز اللہ نے اس طرح اٹھایا ان کا. بھائی عالم قدس میں بس نام سنایا ان کا. لیلۃ القدر سا انداز بنایا ان کا، لیلۃ القدر سا انداز بنایا ان کا. تو لیلۃ القدر میں جیسے ہیں نہاں راز ہزار، لیلۃ القدر میں جیسے ہیں نہاں راز ہزار. فاطمہ زہرا کے یوں ہی ہیں حجابات ہزار. شہزادی کی بلندی پہ ایک درود فرمائے. گھر پہ شوہر کے جب آئیں تو یہ انوار کھلے، ان کے ہاتھوں پہ حجابات کے اسرار کھلے.
حالت جو کو جو گوندھا تو کئی بار کھلے، اور منتظر رہتے تھے قدسی کہ یہ دربار کھلے، منتظر رہتے تھے قدسی کہ یہ دربار کھلے۔ تو جب یہ دربار کھلا روٹیاں لے جانے لگے، جب یہ دربار کھلا روٹیاں لے جانے لگے، اور سورہ دہر کی آیات ادھر لانے لگے۔ ایک مل جل کے درود بھیج دیے محمد والے محمد۔ تو فرشتے کبھی وہ چکی چلانے آئے، کبھی حسنین کا وہ جھولا جھلانے آئے، اور ہاں یہاں لے کے وہ فردوس کے کھانے آئے، اور بن کے خیاط لباسوں کے بہانے، بن کے خیاط لباسوں کے بہانے آئے۔ بھئی قول زہرا کے وہ اس طرح امیر رہتے تھے، قول زہرا کے وہ اس طرح امیر رہتے تھے، اور جو بھی یہ کہتی تھیں بس آ کے وہی کہتے تھے، جو بھی وہ کہتی تھیں بس آ کے وہی کہتے تھے۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ جو بھی وہ کہتی تھیں بس آ کے وہی کہتے تھے۔ تو روز جبریل نے دیدار کیے تھے جن کے، جب وہ انوار ہوئے جمع کسا کے نیچے۔ ایک درود بھیج دیے مولانا تشریف لائیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد والے۔ تشریف یا سامنے رکھو مولانا دیکھیں۔ آپ لوگ ایک درود بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں، مولانا تشریف لا چکے ہیں، آپ امام باڑے میں تشریف لے آئیں، فرش پر بیٹھنے کا ثواب کہیں زیادہ ہے۔ درود بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ روز جبریل نے دیدار کیے تھے جن کے، جب وہ انوار ہوئے جمع کسا کے نیچے، نور زہرا کی تجلی نے گرائے پردے، ایسے پردے تھے کہ جبریل نہ پہچان سکے، بات تھی حق کی نہ کچھ وجہ تکلف ٹھہری، فاطمہ مرکز سرکار تعارف ٹھہری۔ ہاں محمد کی ہیں بنت رشیدہ زہرا، دو جہانوں میں ہیں خاتون وحیدہ زہرا، اور ساتھ میں لائی ہیں اوصاف حمیدہ زہرا، اور نور و عصمت میں ہیں یوں فرق فریدہ زہرا، اپنے درجوں میں بلندی کی سند
مانگتی ہیں اور ان سے حوریں بھی طہارت کی سند مانگتی ہیں۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد والے محمد۔ حق نے اوصاف بیان ان کے کیے ہیں کیا کیا، پیرہن ان کی طہارت کے دیے ہیں کیا کیا۔ حق تمغے میری بی بی کے لیے ہیں کیا کیا، حق نے القاب حسین ان کو دیے ہیں کیا کیا، اور ان کے رتبے کو ہر ایک رخ سے سنوارا حق نے، اور کہہ کے کوثر انہیں قرآن میں پکارا حق نے۔ فاطمہ اہل عزا کو ہیں بچانے والی، فاطمہ اہل عزا کو ہیں بچانے والی، فاطمہ یعنی کہ فردوس دلانے والی، لے کے شیعوں کو ہے جنت میں یہ جانے والی، اور رونے والوں کو جہنم سے بچانے والی۔ پہنچی ہاں یہی آگ تھی جو کرب و بلا تک پہنچی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ تو چند جملے جو ماں کی عظمت و شرف و مرتبہ ہے اس کے سلسلے میں عرض کرنا ضروری ہے، خاص طور سے آج کے بچوں اور جوانوں کے لیے، کہ جو شرف ماں کا اور جو عظمت ماں کی ہے وہ ہمارے تصور سے باہر ہے، ہمارے تصور سے بلند ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو پھر اولاد کی کوئی نیکی کوئی عبادت جو ہے اس کے کام نہیں آتی ہے، اور ساری عبادتیں اور ساری نیکیاں اس کی ضبط ہو جاتی ہیں اگر ماں باپ سے ناراض ہو جائے، خدا نخواستہ خدا نخواستہ۔ خاص طور سے ماں کے سلسلے میں زیادہ تاکید ہے، زیادہ تاکید ہے۔ ایک شخص حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کہ اللہ کے رسول 10 سال ہو گئے ہیں میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، وہ معذور ہے، چل نہیں سکتی، تو میں روز آتا ہوں اس کے کاندھے پر لاد کر اور اس کو طواف کرواتا ہوں کعبے کا، وہ طواف کرتی ہے کعبے کا میرے کاندھے کے اوپر سوار ہو کر، اور مسلسل میں اس کی خدمت کر رہا ہوں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اس نے پوچھا، اس نوجوان نے پوچھا کہ 10 سال سے میں دنوں رات خدمت کر رہا ہوں، کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو جبین رسالت میں شکن پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا تم نے تصور کیسے کر لیا کہ تم نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اتنا سن لو، یہ رسول اللہ کے جملے ہیں، اتنا سن لو کہ تم 10 برس سے لگاتار اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہو، ماں نے تمہیں اپنے شکم میں 9 مہینے رکھا تھا، اپنے شکم میں 9 مہینے رکھا تھا، ان 9 مہینے کے ایک دن کبھی تم نے ابھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ تم 10 سال سے خدمت کر ابھی ایک دن کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا ہے۔ یہ ہے ماں کی عظمت و شرف و مرتبہ۔ جس میں معراج کے موقع پر حضور تشریف لے گئے ہیں، تب جنت میں گئے ہیں تو دیکھا ایک صحابی کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، ثابت، نعمان بن ثابت ان کا نام تھا،
تلاوت کی آواز ہے، جدھر جا رہے ہیں اس کی تلاوت کی آواز آئی کہ قرآن کی تلاوت کتنی وسیع جنت ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی میں تو اس کو زندہ چھوڑ کے آیا تھا مدینے میں، کیا اس کا انتقال ہو گیا؟ اس کی آواز سن رہا ہوں۔ تو وہاں جواب ملا کہ نہیں، وہ زندہ ہے اور مدینہ ہی میں ہے۔ توجہ دیکھیے، شرف دیکھیے، ماں باپ کا عظمت دیکھیے، وہ زندہ ہے اور مدینے میں ہے، لیکن جب وہاں وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کی آواز پوری جنت میں گونجتی ہے، جنت میں گونجتی۔ کہا کیوں؟ یہ سبب کیا ہے؟ کہا کہ اس کی ماں مریض ہے، اس کی ماں بیمار ہے، جب بھی وہ ماں کی خود خدمت کرتا، بیوی سے نہیں کہتا، دیکھیے توجہ رہے، اپنی زوجہ سے نہیں کہتا کہ تم خدمت کرو، خود وہ خدمت کرتا ہے، خود خدمت کرتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور زوجہ اس کو اپنے ماں کے سرہانے بٹھا دیتا ہے، ماں کے پایتی کھڑا رہتا ہے، اور اس کے ماں سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، کس بات کی ضرورت ہے؟ ماں نحیف ہے، کمزور ہے، وہ جب جواب دیتی ہے تو یہ کوئی پایتی کھڑا ہوا ہے اور اپنی بیوی کو سرہانے بٹھا دیتا ہے، تو ماں کچھ کہتی ہے تو یہ دوبارہ ماں سے نہیں کہتا کہ آپ دہرائیے آپ نے کیا کہا، بیوی سے کہے تم بتاؤ میری ماں نے کیا فرمائش کی ہے۔ کہا میں دہرانے کی زحمت اپنی ماں کو نہیں دے سکتا، دوبارہ مجھ سے کہے، وہ ریپیٹ کرے، بیوی سے کہے۔ اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ تلاوت یہاں کرتا ہے، پوری جنت میں تلاوت کی آواز اس کی گونجتی رہتی ہے۔ صلوات سے محمد والا۔ اس سے آپ اندازہ فرمائے کہ ماں کا شرف اور ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ روایت یہ بھی چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام سے روایت، یہ بھی بہت بہت اہم روایت ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے بچوں جوانوں کے لیے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ دو جوان تھے، کسی زمانے میں، پرانے زمانے کی بات فرماتے ہیں وہ، کہ دو جوان تھے جو عبادت کے بہت شوقین تھے اور رات وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک بار تو ماں بیمار ہو گئی اور ماں کو اب خدمت کی ضرورت ہوئی، تو دونوں بھائی تھے، دونوں میں آپس میں یہ ایگریمنٹ ہوا کہ ایک رات ایک بھائی ماں کی خدمت کرے گا اور دوسرا بھائی اللہ کی عبادت کرے گا، اور دوسری رات جو آئے گی تو جس نے عبادت کی ہے وہ ماں کی خدمت کرے گا، جس نے خدمت کی ہے وہ ماں کی عبادت کرے گا، یعنی آلٹرنیٹ ترقی پر آپس میں معاہدہ ہو گیا کہ ایک رات یہ عبادت دوسرا خدمت، اور جب دوسری آئے تو جس نے خدمت کی وہ عبادت کرے گا اور جس نے عبادت کی وہ خدمت کرے گا۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسی آئی کہ ایک بھائی نے عبادت کی، رات بھر عبادت کی، اس کے بعد رات بھر اس کے دوسرے بھائی نے ماں کی خدمت کی۔ اب جس نے خدمت کی ہے اس کو عبادت کرنا ہے، جس نے عبادت کی اس کو خدمت کرنا ہے۔ جس نے عبادت کی تھی اس نے اپنے بھائی سے کہا جس نے خدمت کی تھی کہ میرا آج کی رات بھی اللہ کی عبادت کا میرا دل بہت چاہ رہا ہے، بہت میری تمنا ہے کہ آج کی رات بھی میں اللہ کی عبادت کروں، لیکن آج میری جگہ پر تم ماں کی خدمت کر دو۔ اگرچہ مجھے خدمت کرنا ہے ایگریمنٹ کے تحت، آج میری جگہ کے اوپر تم ماں کی خدمت کر لو، میں تمہاری جگہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں۔ رات بھر جس کو ماں کی خدمت کرنا تھی اس نے رات بھر اللہ کی عبادت کی، اور جس کو عبادت کرنا تھی اس نے رات بھر ماں کی خدمت کی۔ بہت توجہ رہے۔ اب صبح ہوتے وقت جو عبادت کر رہا تھا جو بھائی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ پالنے والے میری وجہ سے میرا بھائی تیری عبادت سے محروم ہو گیا، یعنی اس کی جگہ میں عبادت کر رہا ہوں، تو اس کی اس کوتاہی کو معاف کر دے۔ یعنی وہ ماں کی خدمت کر رہا ہے تو ایک بندے خدا ہے، اور میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میرا مرتبہ بلند ہے۔ تو اس بھائی نے جو عبادت کر رہا تھا دعا مانگی کہ میرا بھائی جو تیری عبادت نہیں کر سکا اس کی اس کوتاہی کو میری عبادتوں کے طفیل میں معاف کر دے۔ امام فرماتے اللہ کی طرف سے ندا آئی، اس طرح سے دعا نہ مانگو بلکہ اس طرح سے دعا مانگو کہ جس بھائی نے تمہاری ماں کی خدمتیں کی ہیں ان کی خدمتوں کے طفیل میں اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول کر لے، کیونکہ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری سجدوں کی ضرورت ہے، نہ نمازوں کی ضرورت ہے، مگر ماں کو تمہاری خدمتوں کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات بھیجو اللہ۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی عظمت و شرف۔ اور ایک واقعہ یہ بھی امام ہی کا بیان کردہ واقعہ ہے جو ایک 2 منٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 3 مسافر چلے اور پہاڑی راستے میں سفر کر رہے تھے، ایک دم سے طوفان آ گیا، شدید بارش ہو گئی، تو ایک غار تھا پہاڑ کا، وہ اس کے اندر انہوں نے پناہ لے لی
کہ جب بارش رک جائے گی، طوفان رک جائے گا، تو اس کے بعد ہم پھر سفر پر اپنے روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ، جیسے آپ بھی سنتے بھی رہتے ہیں کہ پہاڑوں میں چٹانیں گر جاتی ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے۔ تو امام فرماتے ہیں اتنی شدید طوفان تھا، اتنی تیز بارش تھی کہ ایک چٹان پھسلتی ہوئی آئی پہاڑ کی بلندی سے اور ٹھیک غار کے دہانے پر آ کر رک گئی وہ، اور اس طرح سے رک گئی کہ غار کا دہانہ بالکل بند ہو گیا۔ یہ اندر تھے، دہانے پر اس کے دروازے پر ایک چٹان آ کے گر گئی۔ اب انہوں نے پوری طاقت لگائی اس چٹان کو ہٹانے کے لیے، کوئی ہلکی جگہ سے ہلکی سے ہلی بھی نہیں۔ اب یہ سمجھ گئے کہ موت تو ہماری یقینی ہے، کیونکہ ادھر سے کوئی نہ گزرتا ہے، نہ آتا ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ باہر ہماری آواز باہر جا رہی ہے، نہ باہر کی آواز کو اندر آ رہی ہے، لہٰذا سوائے موت کے اب کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے آپس میں کہا ہم آپس میں وہ کام بیان کریں جو ہماری نگاہ میں سب سے اچھا نیک کام ہو، شاید اللہ اس کے طفیل میں ہمیں نجات دے دے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا سب سے نیک کام یہ ہے کہ میرے علاقے میں قحط پڑ گیا تھا اور میرے پاس اچھا خاصا اناج تھا۔ ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت عورت میرے پاس آئی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، لہذا کچھ اناج قرض دے دو۔ میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی کہ تم کو اتنا اناج دے دوں گا تو میرے گناہ کی دعوت قبول کر لو۔ وہ کانپ گئی، تھرا گئی اور مجھے اللہ کا خوف دلایا اس نے۔ اس کے خوف دلانے سے واقعی میں خوفزدہ ہو گیا اللہ سے، اور میں نے اپنا وہ گناہ کا مطالبہ واپس کر کے اور اس کو بغیر کسی اجر کے پورا اناج دے دیا۔ پالنے والے، اگر تیری نگاہ میں میرا یہ عمل قابل قبول ہے تو مجھے نجات دے دے، ہمیں نجات دے دے۔ امام فرماتے ہیں کہ چٹان اپنی جگہ سے ہلکی سی کھسکی، تھوڑی سی ہٹی اپنی جگہ، مگر ابھی کوئی نکل نہیں سکتا تھا، اتنا راستہ نہیں تھا۔ اب دوسرے کا میری زندگی کا سب سے اچھا نیک واقعہ یہ ہے کہ میرا ایک مزدور کام کرنے آیا، اس سے معاہدہ ہوا تھا کہ شام کو اس کو کچھ میں مزدوری دوں گا۔ اتفاق سے مجھے ایک ضروری کام آ گیا تو میں اس کام کے لیے چلا گیا اور دیر میں واپسی ہوئی۔ وہ مزدور بغیر مزدوری لیے ہوئے میرا انتظار کر کے چلا گیا۔ اب وہ مزدوری میرے پاس رہ گئی۔ اب سنیے، میں نے اس مزدوری سے جو اس کی رہ گئی تھی چند مرغیاں خرید لیں۔ سال دو سال بعد مرغیاں اتنی اضافہ ہوا ان میں کہ اس سے بکریاں خرید لیں۔ بکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ آخر میں نے اونٹ خرید لیے۔ ان چند سکوں سے اتنی برکت ہوئی کہ 10 سال میں اونٹوں کا ایک پورا غلہ ہو گیا۔ پھر وہ کہہ رہے میں بازار میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا سامنے سے وہی مزدور آ رہا ہے جس نے 10 سال میرے پہلے کام کیا تھا۔ میں فوراً اس کا بازو پکڑ کے کہا کہ تمہاری ایک امانت میرے پاس سے آ کر لے لو۔ اس مزدور نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کو پہچانتا بھی نہیں، آپ ہیں کون؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ کہ نہیں، غلط فہمی نہیں ہوئی، تم میری صورت بھول گئے مگر میں تمہاری صورت نہیں بھولا ہوں۔ تم ہی 10 سال پہلے آئے تھے میرے گھر میں، تم نے مزدوری کی تھی، میں تمہیں مزدوری نہیں دے پایا تھا۔ اس مزدوری پہ جو برکت ہوئی ہے وہ آ کر دیکھ لو۔ اب جو دیکھا اس نے تو پورا اونٹوں کا غلہ کا کہ سب تمہارا ہے۔ اس مختصر سی مزدوری میں اتنی برکت ہوئی ہے۔ ایک سلوات ہے میرا نواز محمد والے۔ تو یاد رکھیے کہ حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، ہمیشہ حلال مال میں برکت ہوا کرتی ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو پورے اونٹوں کے غلے پہ قبضہ کر لیتا، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرا ہے۔ پالنے والے، اگر تجھ کو میرا یہ نیک عمل قبول ہے تو ہمیں نجات دے دے۔ امام فرماتے ہیں چٹان ہٹی مگر ابھی اتنا راستہ نہیں پیدا ہوا تھا کہ کوئی نجات حاصل کر سکے۔ اب تیسرے آدمی کی نوبت تھی، پوری توجہ ہے۔ تیسرے نے کہا میری زندگی کا واقعہ سن لو کہ میں بکریاں چراتا ہوں اور میرے پاس ایک اپنی بکری ہے، جب میں واپس آتا ہوں تو اسی بکری کو دودھ دو کے، اب میری ماں بیمار ہے، میں اس کو یہ دودھ پلاتا ہوں، یہی اس کی غذا ہے۔ ایک مرتبہ آندھی آئی اور اس کے بعد تمام بکریاں ادھر ادھر ہو گئی، مجھ کو دیر لگی بکریوں کو جمع کرنے میں۔ جب میں واپس آیا تو میری ماں میرا انتظار کر کے سو چکی تھی۔ میں نے بکری کا دودھ دوہا، ایک برتن میں لیا اور اس کے پیروں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں کس وقت کی آنکھ کھلے اس کو، تو اس کو مجھے پکارنے کی زحمت نہ برداشت کرنا پڑے، میں سامنے کھڑا ہوا ملوں۔ پوری رات میں کھڑا رہا دودھ کا پیالہ لیے ہوئے، پتہ نہیں کب اس کی آنکھ کھل جائے، کب بھوک میں وہ مجھے پکارے تو میں سامنے موجود ہوں۔ پوری رات میں کھڑا رہا۔ اگر پالنے والے تیری نگاہ میں میرا عمل قابل قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے اور ہمیں راستہ مل جائے۔ وہاں فرماتے اسی وقت پوری چٹان سامنے سے ہٹ گئی۔ یہ ہے ماں کی خدمت کا اثر۔
توجہ رہے، ہمارے راستوں میں، ہمارے نوجوان کے راہوں میں کتنی رکاوٹیں آیا کرتی ہیں، کتنی مشکلوں کی چٹانیں آیا کرتی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرتے جاؤ گے، سامنے کی رکاوٹیں ہٹتی چلی جائیں گی۔ ایک صلوات بھیجے مولانا نواز محمد والا، ایک صلوات مولانا نواز محمد والا۔ بس تھوڑا 5-10 منٹ اور لینا ہے۔ ابھی جو آپ نے یہ کلام سنا وہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام علیہ کی شان میں۔ اب اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں 10 منٹ لینا ہے آپ حضرات کے۔ آیہ کیا آپ برابر سنتے رہتے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قربہ کے 2 معنی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ قربہ کے 2 معنی ہیں۔ ایک قربہ کے معنی ہے قریبی رشتہ دار، یعنی اہل بیت۔ یہ معنی بھی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ عام طور سے یہی معنی لیے جاتے ہیں، اہل بیت، رسول اللہ کے اہل بیت۔ لیکن قربہ کے ایک اور معنی بھی ہیں، اور وہ بھی لینا جائز ہے، وہ بھی لے سکتے ہیں۔ وہ قربہ کے معنی ہے، یہ قربہ جو ہے وہ بیسکولی جو ہے فیمنین جینڈر ہے یہ، اور یہ اقرب کا فیمنین جینڈر ہے قربہ، الف سے اقرب۔ اقرب کے معنی عربی میں ہے سب سے قریب ترین مرد، اور قربہ کے معنی ہے سب سے قریب ترین خاتون۔ تو ان معنوں میں قربہ اگر مراد لیں تو یہ آیت مخصوص ہو جائے گی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک صلوات بھیجو، یعنی شہزادی کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد والا۔ یہ ہے مرتبہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، جن کے لیے قدرت نے احترام کیا۔ قرآن جبریل لے کر آئے، فرشتے لے کر آئے، لیکن اللہ نے گوارا نہیں کیا۔ جس سیب کو، جو جنت کا سیب تھا، جہاں شہزادی کا نور تھا، وہاں کسی جبریل کے ہاتھ وہ سیب بھیج سکتا تھا تاکہ رسول اللہ زمین پر خود نوش فرما لیں، میکائیل کے ہاتھ بھیج سکتا تھا کہ جا کے نوش فرما لیں، لیکن قدرت نے گوارا نہیں کیا کہ اس سیب میں رسول کے علاوہ کسی کا ہاتھ لگے۔ لہذا رسول اللہ کو معراج کی منزلوں میں بلایا گیا تھا، وہاں وہ سیب عطا کیا گیا تھا جس کے ذریعے سے شہزادی کی ولادت ہوئی تھی۔ صلوات بھیجو محمد والا۔ بس یہی پر رک کر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آدم کی منزل تھی۔ آپ نے بات، آپ کو معلوم ہے کہ جناب آدم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ زمین کی مٹی سے ہوئی ہے، زمین کی مٹی سے جناب آدم کی وہاں پر پیدائش ہوئی ہے، ان کا جو پتلا بنا ہے وہ زمین کی مٹی سے۔ اب اس میں روایت موجود ہے کہ جبریل آئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ، ہم آدم کا پتلا بنانا چاہتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ جبریل آئے تو زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا۔ ارے بھائی، یہ جو آدم کا پتلا بن رہا ہے، جو انسان پیدا ہوگا، یہی زمین پر آئے گا اور میری زمین پر مٹی پہ خون ریزی کرے گا، مجھے برداشت نہیں کہ میری زمین پہ خون ریزی ہو۔ لہذا زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا۔ اسرافیل آئے، میکائیل آئے، سب کو انکار کر دیا۔ آخر میں اللہ نے ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ۔ ملک الموت کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جبریل نے اجازت مانگی، میکائیل نے اجازت مانگی، اسرافیل نے اجازت مانگی، ملک الموت کسی کو ایسے اجازت نہیں دیتا۔ لہذا اس نے مٹی اٹھائی اور پہنچا دی، اور اسی جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے۔ اس کا بہت توجہ رہے، بہت صاحبان ذوق تشریف فرمائے۔ آدم کی خلقت ہوئی، زمین سے مٹی آسمان پر جا رہی ہے، اور لے جانے والا کون ہے؟ ملک الموت۔ اور شہزادی کی خلقت اس طرح سے کہ سامان خلقت آسمان سے زمین پر آ رہا تھا، اور لانے والے خود رسول اللہ تھے۔ ایک صلوات بھیجو نواز محمد والا۔ یہ ہے مرتبہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ صلوات بھیجو نواز محمد والا، کہ جن کی تعظیم کے لیے رسول اٹھ رہے ہیں۔ کلما دخلت فاطمہ قام الیہ رسول اللہ۔ جب بھی شہزادی آتی ہیں، اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں۔ صرف تعظیم کے لیے نہیں بلکہ ہاتھوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں۔ صرف ہاتھوں کو بوسہ نہیں بلکہ اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ سید العلماء تحریر فرماتے ہیں یہاں کے اوپر کہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک شہزادی بیٹھی رہتی ہیں رسول اپنی جگہ پر نہیں بیٹھتے ہیں، اپنی جگہ پر نہیں بیٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا بیٹھی رہتی ہیں رسول کھڑے رہتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجیے اس بیٹی کی عظمت کیا ہے، شرف کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اب یہیں پہ کسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کلما دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب بھی فاطمہ زہرا آتی ہیں اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں۔ لفظوں پر توجہ ہے حدیث کی لفظیں یہ ہیں کہ اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اب باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے تھے، محمد مصطفیٰ تعظیم کے لیے اٹھ رہے تھے۔ حدیث کی لفظیں ہیں کہ اللہ کے رسول شہزادی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے تھے۔ اب میں ایک مثال پیش کروں تاکہ بات واضح ہو۔ ایک ملک سے دوسرے ملک سے ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک سے معاہدہ ہوتا ہے، ہندوستان سے روس سے معاہدہ، ہندوستان سے فلاں ملک سے معاہدہ۔ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان سے اور ایران سے معاہدہ ہوا ہے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ یہاں سے وزیر اعظم مودی جی گئے تھے، وہاں کے صدر جو حسن روحانی تشریف لائے تھے، چابہار میں وہ معاہدہ ہوا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا 4-5۔ تو یہاں سے مودی جی گئے تھے، وہاں سے حسن روحانی صاحب تشریف لائے تھے، اور معاہدہ ہوا، اگریمنٹ ہوا، اور اس ایگریمنٹ پر یہاں کے وزیر اعظم نے دستخط کیے اور وہاں کے صدر نے دستخط کیے۔ خبر کیا آئی تھی؟ ہندوستان اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جبکہ دستخط صرف 2 ہیں، سگنیچر صرف 2 تھے، یہاں کے وزیر اعظم کے سگنیچر اور وہاں کے صدر کے سگنیچر تھے۔ تو ہونا ہی چاہیے تھا، یہ اعلان ہونا چاہیے تھا کہ حسن روحانی صاحب اور مودی صاحب کے درمیان معاہدہ ہوا۔ یہ خبر نہیں آئی، خبر کیا آئی؟ ہندوستان اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا۔ بھائی نہ آپ کے دستخط تھے، نہ ہمارے دستخط تھے، نہ سارے ایرانیوں کے دستخط تھے، یہ خبر کیوں آئی؟ تو ہر ایک کہے گا تو معمولی سی بات نہیں سمجھ رہے، انہیں ذاتی حیثیت سے دستخط نہیں کیے تھے، ملک کے سربراہ کی حیثیت سے دستخط تھے، سردار ملک کی حیثیت سے دستخط تھے۔ اور سردار کا عمل اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ جو سرداری کو مانتا ہے اس سب کا عمل قرار پاتا ہے، کیونکہ یہاں کے وہ سربراہ ان کے دستخط کی مطلب ہے ہر ہندوستانی دستخط، وہ ایران کے سربراہ ان کی سگنیچر کا مطلب ہے ہر ایرانی کی سگنیچر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سربراہ کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، جو سرداری کو مانتا ہے ان سب کا عمل قرار پاتا ہے۔ حدیث کی لفظیں یہ رسول تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ ہمارے رسول کن کے سردار ہیں، کس کے سردار ہیں؟ تو تفصیل کیا کروں، مختصراً یوں سن لیجئے کہ ہمارا رسول وہ ہے جو آدم کے بھی سردار ہیں، جو نوح کے بھی سردار ہیں، جو ابراہیم کے بھی سردار ہیں، جو موسیٰ عیسیٰ کی بھی سردار ہے۔ تو سردار کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، جو سرداری کو مانتا ہے ان سب کو عمل قرار پاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ جب رسول اللہ تعظیم کے لیے شہزادی کی اٹھ رہے ہیں تو اکیلے رسول نہیں اٹھ رہے ہیں، بلکہ عالم بھی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، نوح بھی اٹھ رہے ہیں، ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ بھی۔ ایک صلوات بلا نواز صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے شہزادی کا مرتبہ۔ مگر ظاہر ہے کہ بس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے وہ اولادیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور دل بھر کر خدمت کر لیتے ہیں، لیکن اگر اولادیں بہت کم سن ہوں اور ماں باپ کی خدمت اس سے نہ ہو سکے تو ایسی اولادوں کو زندگی بھر داغ رہتا ہے کہ ہم اتنے چھوٹے اتنے کم سن تھے کہ ہم ماں کی خدمت نہیں کر سکے۔ اور اولادیں اگر کوئی 2 سال کی اولاد، کوئی 3 سال، کوئی 4 اور 5 سال، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے یہ ماں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اور ماں بھی کون کہ جس نے ٹوٹی ہی پسلیوں میں چکی پیسی ہو اور اپنے بچوں کی خدمت کی ہو۔ ہاں غزادار روایت کہتی ہے شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، تکلیف کا عالم یہ ہے کہ کھڑے ہو کر چل نہیں پاتی تھی، لکڑی کا سہارا لیتی ہے، دیوار کا سہارا لیتی ہے۔ تکلیف اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ جس دن انتقال ہوا ہے اس کی شب میں مولا نے دیکھا کہ شہزادی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہی۔ عزیزانو،
اہل حرم میں اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگتا تھا تو ایک قیامت ہو جاتی تھی۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ جب قید خانہ شام میں چوتھے امام نے پھوپھی کو دیکھا بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے تو امام تڑپ گئے تھے، امام بے چین ہو گئے تھے، پھوپھی اماں آپ پر اتنی مصیبتیں آئے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہو۔ جواب آپ کو معلوم ہو جو شہزادی نے دیا تھا، اے بیٹا زین العابدین، اتنا مختصر کھانا آتا ہے کہ بچے بھوکے رہ جاتے، میں اب تک کھانا بچوں کو کھلا رہی ہوں، اب نقاہت کا عالم یہ ہے کہ اب اسے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ مولا علی نے دیکھا شہزادی فاطمہ زہرا بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، علی تڑپ گئے، بنت رسول کیا بات ہے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہا علی پسلیوں کی عادت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہی ہوں۔ رات میں بیٹھ کر نماز پڑھی، صبح کو مولا نے دیکھا وہی شہزادی چکی پیس رہی ہیں، بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام کر رہی ہیں۔ بے چین ہو کر پوچھا بنت رسول اتنی تکلیف میں آپ یہ زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا علی عالم تکلیف میں میری ہلکی سی آنکھ لگی تو میں نے دیکھا میرے بابا آئے ہیں، رسول اللہ تشریف لائے، فرما رہے اے فاطمہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہاری مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے۔ اے علی میں سمجھ گئی آج کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گی، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، تجہیز و تکفین کا سامان ہو رہا ہوگا، لوگ گری و زاری مصروف ہو گئے، کہیں میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں۔ یہ شہزادی آپ کو گوارا رہی کہ بچے تھوڑی دیر بھوکے رہیں، آ کر کربلا کا منظر دیکھیے، آپ ہی کی اولادیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 3 دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے۔ حوادار روایت کہتی ہے نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے، مولا مسجد تشریف لے جاتے ہیں، شہزادی بچوں کو تیار کر کے نانا کے روضے پر بھیج دیتی ہیں۔ یہی وقت تھا کہ اسماء بنت عمیس گھر میں آتی ہیں۔ شہزادی نے جیسے ہی آتے دیکھا یہ اسماء بڑا اچھا ہوا آپ آ گئی، میں حجرے میں عبادت کے لیے جا رہی ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے تسبیح و تحلیل کی سمجھتے رہیے کہ میں زندہ ہوں، جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لیجیے فاطمہ دنیا میں نہیں رہی، مگر ابھی میرے بچے گھر میں نہیں ہیں، اگر میرے مرنے کے بعد آئے تو فوراً نہ بتا دیجیے گا کہ تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، میرے بچے کھانا نہیں کھا پائیں گے، پہلے کھانا کھلا دیجیے گا پھر میرے بچوں کو میری موت کی اطلاع دیجیے گا۔ اسماء روایت کرتی ہیں شہزادی حجرے میں گئی، تھوڑی دیر تک عبادت کی آواز آتی رہی، یہ کہہ کہ عبادت کی آواز آنا بند ہوئی، اسماء کہتی ہیں دروازے قریب گئی اور 3 مرتبہ پکارا، 3 مرتبہ آوازی جواب نہیں آیا، اسماء سمجھ گئی شہزادی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، چادر زمین پر پھینکی، بے ساختہ زبان پر آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہی وقت تھا بچے کے اندر آئے، امام حسن امام حسین آتے ہی پوچھتے ہیں اسماء ہماری ماں کدھر ہے، ہماری ماں کس طرف ہے؟ شہزادو کھانا نوش کر لو، شہزادو کھانا کھا لو تو بتاتی ہوں۔ اسماء حیرت سے شہزادوں نے اسماء کا چہرہ دیکھا، یہ اسماء آپ تو بہت دن سے ہمارے گھر میں آ رہی، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ بچوں نے کھانے سے انکار کر دیا، اسماء مجبور ہوئی شہزادہ تمہاری ماں دنیا میں نہیں رہی، فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ آخری جملے سن لیجیے، بچے دوڑتے ہوئے حجرے میں پہنچے، آگے آگے شہزادے، چھوٹے شہزادے امام حسین آواز دیتے ہوئے اے اماں، جواب نہیں آیا۔ بچے نے فریاد کی اے اماں قبل اس کے میری روح نکل جائے مجھے جواب دے دو، جواب نہیں آیا۔ ننھا شہزادہ ماں کے چہرے قریب پہنچتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں میں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ماں کا چہرہ لیا، اور جب چہرہ ہاتھوں میں لے چکے تو آسمان کا رخ کیا اور عجیب حسرتناک لہجے میں کہا پالنے والے تو دیکھ رہا میں غریب ہو گیا، میں بے سہارا ہو گیا۔ یہ جملے ادا ہونے آتے فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، حسین کو اپنے کلیجے سے لگا لیا، اے میرے لال مرنے کے بعد بھی مجھے گوارا نہیں، تیری زبان پہ ایسے حسرتناک جملے عزادار ہو، تصور کرو روح فاطمہ اس وقت کتنا بے چین ہوئی ہوگی۔
جب یہی حسین کربلا کے میدان میں آواز دے رہے ہوں گے امام ناصر ینصرنا، اور روح فاطمہ اس وقت کتنا تڑپی ہوگی جب شبر کا خنجر چلا ہوگا، کسی نے آواز دی ہوگی کہ حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ آخری جملہ سن لیجئے، جب شبر دربار یزید میں پہنچتا ہے تو شبر کو دیکھتے ہی یزید نے پہلا سوال یہ کیا، اے شبر یہ بتا کہ تو نے حسین کو قتل کیسے کیا، حسین کو ذبح کیسے کیا؟ وہ ملعون بھی کام گیا، وہ شقی بھی تھرا گیا۔ اے یزید سب کچھ پوچھ لو مگر یہ بات نہ پوچھو، ہر سوال کر لو مگر یہ سوال نہ کرنا۔ لیکن جب یزید نے اصرار کیا، اے شبر تجھے بتانا ہوگا حسین کو ذبح کیسے کیا، ملعون بتانے پر مجبور ہوا کہ میں نے 12 وار کیے تھے، میں نے 12 وار کیے تھے۔ یزید نے پوچھا کیا خنجر کی دھار کو تیز نہیں کیا تھا؟ شبر نے جواب دیا خنجر کی دھار کو تیز کر لیا تھا۔ ارے پھر 12 وار کیوں کرنا پڑے؟ شبر نے جواب دیا اے یزید جو میری نگاہیں دیکھ رہی تھی، ارے تجھ سے کیسے بیان کروں، جب بھی خنجر چلانا چاہتا تھا ایک نقاب پوش بی خنجر کی دھار سے لپٹ جاتی تھی۔ اے شبر بڑی محنتوں سے پالا ہے، اے شبر چکیاں پیس کر پالا ہے، اے شبر کیا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سیدہ منور رضوی صاحبہ بنت سید علی محمد کربلائے صاحب مرحوم غفور اور جملہ مومن مومنات جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان سب کو اِسارِ ثواب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وعلی سائر الشہداء مستجرین معکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم وعلی الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انس النفوس یا ایھا المصفون بالطوس یا ابا الحسن یا علی السردار الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم صاحب رسول الزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم وزمان هذا عجل اللہ تعالیٰ فرجک وسهل تعالیٰ مخرجک وظہورک وجعلنا من عوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔